لہذا اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ اے ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، باخدا غلطی میری ہے، میں نے اس کے بھتیجے سے بد کلامی کی ہے۔ رشتہ داری کے جوش میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ ابو جہل سے اپنے پیارے بھتیجے کا انتقام بھی لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ پھر حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ 14 ہے، جبکہ آپ کے القابات میں سے اسد اللہ اور اسد الرسول۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حالہ بنت وہب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے رضاعی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے آپ دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سن ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ارباب اسیر نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، جبکہ بعض نے کہا کہ 4 سال بڑے تھے۔ بہرحال ابن سعد کے بیان کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال بڑے تھے۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن پیدائش 567 بنتا ہے۔ سن 7 ہجری 62 میں مشرکین مکہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیا، لہذا ان سب کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ شیب ابی طالب میں انہوں نے عرصہ 3 سال گزارے، اور یہ دور اس لحاظ سے بہت یادگار ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان والوں کو تبلیغ دین کرنے کا موقع میسر آیا، لیکن اس لحاظ سے یہ عرصہ غم و اندوہ سے بھرپور تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ میسر نہ تھا۔ درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی جاتی تھی، حتیٰ کہ جوتیوں کے چمڑے پانی میں بھگو کر کھائے جاتے رہے۔ اس ابتلا و آزمائش کے دور میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی محصوری کے زہرہ گداز مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ ہجرت سے 19 ماہ بعد رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 یا 315 جانثاروں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمان لشکر کے پاس سواری کے لیے 1 گھوڑا اور 80 اونٹ تھے، باقی مجاہدین باپیادہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مجاہدین باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب کفار مکہ کا قافلہ ارض حجاز میں داخل ہوا تو ابو سفیان نے ہر طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ آخر اسے مسلمان مجاہدین کے آنے کی خبر ملی تو اس نے بنی غفار کے ایک ماہر شتر سوار زمغم غفاری کو 20 مشکال سونا دے کر قریش مکہ کو اطلاع دینے بھیجا کہ مسلمان اس تجارتی کارواں پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، اس لیے اس قافلے کو بچانے کے لیے فوراً پہنچیں۔ زمغم غفاری کے قریش کو خبر پہنچانے کی دیر تھی کہ تمام قریش مکہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تمام لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیاری میں حصہ لے رہے تھے۔ 3 روز تک یہ لشکر اس سفر پر جانے کی تیاری کرتا رہا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو انہوں نے عزم سفر کیا۔ قریش مکہ کی تعداد 950 تھی۔ ان کے پاس 100 گھڑ سوار تھے جن پر ذرہ پوش سوار تھے، جبکہ پیادوں کے لیے زرہیں ان کے علاوہ تھی۔ اس روز ان کا علمبردار صائب بن زید تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بعد میں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ان کی 5ویں پشت میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار ہستی پیدا ہوئے۔
ادھر ابو سفیان نے معروف راستہ چھوڑ کر مسلمانوں سے بچنے کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کر لیا، اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہوں تو اس نے ابو جہل کی طرف قاصد بھیجا کہ اب لشکر کی ضرورت نہیں، اس لیے تم مکہ واپس لوٹ جاؤ۔ اس وقت بعض لوگ واپس لوٹ گئے جبکہ ابو جہل نے باقی لوگوں کو کسی نہ کسی طرح روکے رکھا۔ پچھلے تمام سریہ و غزوات میں فقط مہاجرین ہی حصہ لیتے آئے ہیں، لیکن غزوہ بدر میں انصار مدینہ نے بھی اپنی جانیں فی سبیل اللہ قربان کرنے کا وعدہ کیا۔ آخر 17 رمضان المبارک کو مجاہدین اسلام مقام بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے چشمے پر قبضہ کر لیا گیا اور باقی کنویں پاڑ دیے گئے۔ صفا آرائی کے بعد کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے چند انصاری نوجوان آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ، علی، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مجاہدین نیزے ہلاتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات خود پہنے ہوئے تھے اس لیے عتبہ انہیں نہ پہچان سکا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنا نام و نسب بتایا تو عتبہ نے کہا، ہاں تم معزز مد مقابل ہو۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابل ہوا، اور دونوں مجاہدین اسلام نے کفار کی لومڑیوں کو پلک جھپکنے میں تہ تہ کر دیا، جبکہ شیبہ جو کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقابل تھا، اس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی جہنم واصل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس غزوہ میں کفار کا پہلا مقتول جسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا وہ اسود مخرومی تھا۔ یہ شخص بہت فتنہ پرور اور بدگار شخص تھا۔ اس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ضرور بضرور مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا۔ جب وہ فاسد نیت سے پانی کے تالاب کی طرف بڑھا تو اسلام کے شاہین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جھپٹے۔ جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کی پنڈلی کاٹ کر رکھ دی۔ وہ پیٹھ کے بل گرا، اس کی کٹی ہوئی ٹانگ سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ پھر بھی وہ رینگتا ہوا حوض کے قریب پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس میں گھس کر سارے پانی کو ناقابل استعمال بنا دے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دوسرا وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح جاتے کشتوں کے پشتے لگاتے جاتے، جس طرف جاتے صفوں کی صفیں ادھیڑ کر رکھ دیتے، حتیٰ کہ خود کفار مکہ نے بعد ازاں اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جنگ بدر میں جن عورتوں کے باپ، بھائی اور شوہر قتل ہوئے تھے، انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے اور ان کے اعضاء کا ہار بنا کر گلوں میں ڈالیں گے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند زوجہ ابو سفیان کے باپ عتبہ اور جبیر بن محتم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اسی بنا پر ہند نے وحشی کو، جو کہ جبیر بن محتم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو بدلے میں اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی کے پاس حبش کا ایک حربہ تھا جو بہت کم خطا کرتا تھا اور جسے لگ جاتا تھا اسے زندہ نہ چھوڑتا تھا۔ ہند بنت عتبہ جب بھی وحشی کے پاس آتی تو اسے یہ کہہ کر سشکارتی، وحشی کوئی ایسا کام کرنا کہ خود بھی شفا پاؤ اور ہمیں بھی شفا دو۔
جنگ احد میں کفار کی طرف سے جس نے جنگ کی ابتدا کی وہ ابو عامر تھا اور اپنے 50 ہمراہیوں سمیت یثرب سے مکہ چلا گیا تھا تاکہ قریش مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ابھارے۔ اس نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ جب اس کی قوم بنی اوس اسے دیکھے گی تو تمام لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ جب وہ میدان جنگ میں نکلا تو اسی زعم باطل کے اثر سے اس نے بلند آواز سے کہا، اے گروہ اوس، مجھے پہچانا، میں ابو عامر ہوں۔ ادھر سے غلامان مصطفیٰ نے جواب دیا، یعنی اے فاسق، اے بدبخت بدماش، خدا تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، ہماری آنکھوں سے دور ہو جا۔ تب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزداق اس نے مسلمانوں پر خوب تیر برسائے، اور جب تیر ختم ہو گئے لیکن دل کی بڑاس نہ نکلی تو پھر پتھر اٹھا کر پھینکنے لگا۔ اس وقت مکہ کی شریف زادیاں شرم و حیا کی چادر کو پرے پھینک کر دفیں بجا رہی تھیں، رقص کر رہی تھیں اور شعر گا گا کر اپنے بہادروں کے جوش و انتقام کی آنچ کو تیز تر کر رہی تھیں۔ پیش پیش ان کے سپہ سالار اعظم ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی۔ کبھی وہ قبیلہ بنو عبدالدار کے لڑکوں کو جوش دلاتی تھی اور کہتی تھی، واہ واہ اے عبدالدار کے بیٹو، واہ واہ اے پشتوں کی حفاظت کرنے والو، ہر کاٹنے والی تیز تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاتے چلو، اور ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں، ہم نرم و گداز قالینوں پر چلتی ہیں، موتی ہمارے گلوں میں ہیں اور کستوری ہماری مانگوں میں ہے۔ اگر تم آگے بڑھ کر حملہ کرو گے تو ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، اور اگر تم پیٹ پھیرو گے تو ہم تم سے جدائی اختیار، کوئی میرا مقابلہ کرنے والا۔ حضرت حمزہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے، اے صبا، اے لڑکیوں کے ختنے کرنے والے عورت کے بیٹے، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایک ہی وار کیا اور ایک ہی وار میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبا کو قتل کیا تو وحشی جو کہ آپ کی طاق میں تھا وہ ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا مشن صرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا، اور اس بارے میں وحشی خود کہتا ہے کہ جب میں مکہ آیا تو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ فقط حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد لشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ میرا کوئی مقصد نہ تھا، میں نے صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ کے قتل کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ بہرحال جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبا بن عبدالعزیٰ کو قتل کیا تو وہ وحشی جو کہ ایک پتھر کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آئے تو وحشی نے اپنا حربہ پھینکا۔ وہ حربہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا کہ جسم مبارک کو چیرتا ہوا نکل گیا اور دوسری طرف سے اس کا سرا ظاہر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم لڑکھڑا کر چلے اور گر پڑے۔ اس طرح اس عظیم ام رسول نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔